بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلے مجلس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت پہ گفتگو ہو رہی تھی، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو گھریلو گدھے ہیں ان کو حرام کیا گیا، تو اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہم نے اس حدیث کا اعراب دیکھ لیا تھا اور کچھ اس میں فوائد دیکھ لیے تھے، تو کیا فوائد دیکھے تھے اس میں؟ جو بھی کچھ یاد ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ گدے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ ہاں، کون سا گدھا؟ گوشت کے اس کے ساتھ گھریلو گدا ہاں گھریلو گدھا۔ گھریلو ہاں گھریلو گدھا سے کون سا گدھا نکل جاتا ہے پھر اس کے عید سے؟ فالتو ہوتا جو جنگل کا رہتا ہے نا، وہ نہیں اس کو جنگلی گدا۔ ہاں جنگلی گدھا بولیں گے، پالتو تو وہی ہو گیا، گھریلو ہو گیا۔ جنگلی گدھا جیسے مثال کے طور پر زیبرا ہے یا اور کوئی اسی اسی جنس کا کوئی ہو تو وہ حلال ہے، اور لیکن گھریلو گدھا حرام ہے۔ جی اور کیا دیکھا تھا ہم نے یہاں پہ؟ اور یہ کیا بولتے ہیں، گدا گدے کا گوشت کے علاوہ باقی اس کی چیزیں یوز کر سکتے نہیں؟ ہاں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیا کرتے تھے، آپ اس پہ جی سوار ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہے فینا رجس، ہم نے بتایا تھا کہ اس کا موقع محل سے معنی کبھی ناپاک کیا ناپاکی کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی حرام کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاک ہے یا صرف وہ حرام ہے۔ تو یہاں پہ دوسرے دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گدھا جو ہے اس کو استعمال کرنا گوشت کے علاوہ وہ جائز ہے، کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گدھے کی سواری کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کسی جانور پہ بیٹھیں گے تو اس کے پسینے سے، اس کے بالوں سے، اس کے لعاب سے جیسے آگے آ رہا ہے، اس سے تحرس یعنی اس سے بچنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ جی اس لیے علماء بتاتے ہیں کہ صرف اس کا جو گوشت ہے کھانے کے حکم میں وہ حرام ہے، لیکن باقی اس کی سواری کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے اس ضمیر میں جو دیکھا تھا کہ ان اللہ و رسول ینہیانکم، اللہ اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں، یعنی دونوں تمہیں منع کرتے ہیں، تو اس ضمیر میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں ہم نے ایک فائدہ دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ یعنی ضمیر کے حساب سے اللہ اس کے رسول کو ضمیر سے ذکر کرنا الگ الگ نام کے علاوہ۔ یہ نہیں، چاہیے کہ الگ الگ نام سے ذکر کر ضمیر کا ہاں نہیں، صرف یہاں پہ تو خود آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہ جب منادہ کرے اونچی آواز سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے یہ بات، اور کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اللہ کے رسول نے خود حالانکہ اللہ ہاں کے ہاں رسول نے حالانکہ آپ نے خود منع کیا۔ ہوں خود منع کیا، پر یہاں پر اللہ کے رسول نے خود نے کہا ہے۔ ہاں اور جب کوئی خطیب یا کوئی کرے گا تو عوام کے سامنے کرے گا تو کھل کے بولنا چاہیے، ہاں ہاں اس کو عوام کو کلیئر نہیں پتہ کرنا چلے۔ چاہیے، اس لیے اس شخص نے جب اس نے کہا تھا من من اطاع اللہ ورسولہ فقد ارشد ومن یعصیہما، من یطع اللہ ورسولہ فقد ارشد ومن یعصیہما فقد غوی، جب اس نے دونوں یعنی اللہ اس کے رسول کو ایک ضمیر میں جمع کیا تو آپ نے اسے کہا بئس خطیب القوم انت، تو قوم کا اچھا خطیب یعنی برا خطیب ہے۔ تو وہ وہاں پہ علماء نے دو جواب دیے، ایک تو یہ جواب دیا کہ یہ جو خطبے کا موقع ہوتا ہے تو وہاں پہ کلیئر کر کے باتوں کو بالکل صاف ستھرا بیان کرنا چاہیے، ایک یہ اس کی جواب دیا، اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ کی تعظیم کا حق، دوسروں میں یہ شبہ آ سکتا ہے، بیچ میں شبہ آ سکتا ہے کہ کہیں کہیں وہ اللہ اس کے رسول کے بیچ میں یعنی تساوی نہ کر دیں، تساوی سے مطلب برابری کا وہ نہ سمجھیں، جس طرح ہم نے پھر مثال دی کہ بہت سارے ایسے جہال ہیں آج کل جو کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ خالق ہے، خالق سب کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کوئی برابری کبھی سے ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ اکیلا ہے، بنانے والا ہے، اور سب اس کی مخلوق ہے، جو بھی چیز آ، ہمارے سامنے اللہ نے تمام چیزیں، اللہ کا عرش سے لے کے عرش سے نیچے جو بھی جتنی بھی چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، خالق عرش کے اوپر ہے، ان میں کوئی تساوی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے جہال اسی وجہ سے اللہ اس کے رسول میں تساوی کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ خاص خاص نعتیں، خاص خاص ہم جو ہیں وہ اسی چیز کے لیے مناتے ہیں، نعوذ باللہ، منانے کے لیے کہ اللہ اس کے رسول نعوذ باللہ ایک ہی ہیں۔
اور اس قسم کی شرکیہ کلمات یعنی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں. اور اسی سے ملتا جلتا وہ بھی بتایا تھا کہ جو مساجد میں ایک جگہ اللہ ایک جگہ رسول دونوں ایک ہی طرح لکھا اللہ ہوتا ہے. ہاں تو اس کے بارے میں ہم نے کو بتایا نہیں تھا. لکھنا چاہیے. ہاں اور مسجدوں کو مزین کرنے کے بارے میں وہ بات آئی تھی. ٹھیک ہے یہ سب باتیں ہوگی. ایک فائدہ آخری اس میں یہ رہ گیا اس حدیث میں جو اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے واضح ہے کہ گھریلو غذا حرام ہے. اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس موقع پر. اس کے علاوہ بھی اور دوسری حدیثیں آتی ہیں لیکن اس میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے آتا ہے. جب ان سے گدھے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کھاؤ اس کو. یعنی انہوں نے جائز کرا دیا اس کو کھانے کا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو حرام اس کے رجس ہونے کی وجہ سے کیا ہے یا پھر اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ اس وقت لوگ گدھا کھا رہے تھے تو گدھوں میں کمی ہو گئی تھی. لوگوں نے گدھا کھانا شروع کیا تو گدھے کم ہو گئے. جس طرح ایک روایت میں آتا ہے غالباً بخاری کی روایت ہے. ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ ہم لوگ بھوکے تھے تو ہم نے گدھا ذبح کیا. اسی طرح دوسرا شخص بھی آیا, تیسرا شخص بھی آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ گدھے استعمال نہیں کرو کیونکہ وہ ایسے استعمال ہو کے وہ کم ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ابن عباس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ مجھے نہیں پتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ اس کے اوپر جزم نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی علت نہیں پتا اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی جائز ہے کھا سکتے ہو. لیکن ایک شرح میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس چیز سے رجوع کیا تھا. ان کا غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں بات چیت ہوئی تو پھر جب ان کے پاس یہ بات سامنے آ گئی تو پھر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. یہ آتا ہے تو اگر آپ کہیں پہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گھریلو گدھے کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر اس کی یہ وجہ ہے. ان کے پاس یہ یا تو یہ حدیث تھی لیکن ان کو علت کا وہ نہیں تھا. لیکن یہاں پہ اس حدیث میں علت بالکل واضح ہے کیونکہ آپ سے فرمایا رجس. آپ نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہ حرام ہو گیا ہے. یہ ہی نہیں فرمایا کہ یہ ختم ہو جائیں گے یعنی ان کی جو تعداد ہے وہ ختم ہو رہی ہے. کیونکہ علماء بولتے ہیں اگر یہ علت ہوتی کہ وہ ختم ہو جائیں گی تو یہ چیز گھوڑے میں بھی ہوتی اور اونٹ میں بھی ہوتی کیونکہ اونٹ لوگ گدھوں سے زیادہ ذبح کر کے کھاتے ہیں تو اونٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اونٹ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن وہ علت نہیں تھی, یہ علت تھی. یہ بتانا کیوں مقصود ہے کیونکہ صحابہ کرام میں بھی فروعی مسائل میں اصول یعنی عقائد کے مسائل میں نہیں, فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا تھا. کیونکہ کسی کو کوئی حدیث نہیں پہنچی, کسی کو کوئی بات نہیں پہنچی یا کسی کا احتجاج الگ ہے لیکن جب ان کے پاس حق آ جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے وہ فوراً اس کو قبول کرتے تھے. تو ہمارے سامنے عبداللہ ابن عباس کا قول آئے یا کسی بھی صحابی کا آئے اور صحیح حدیث آئے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ صحیح حدیث کو قبول کرے. صحیح حدیث کو جو اختیار کرنا بالکل واضح اللہ اس کے رسول منع کرتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر یا ظہر کا انہوں نے فرمایا, مجھے روایت ابھی پوری یاد نہیں, عصر یا ظہر میں آپ قرات کیا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. حالانکہ دوسرے صحابہ نے بالکل مثبت بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر میں بھی قرات کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ عصر کی جو 2 بعد کی رکعتیں ہیں یعنی پہلی نہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی کبھی کبھی آپ قرات کیا کرتے تھے جس طرح کچھ صحابہ کی روایت سے آتا ہے. تو صحابہ کرام میں یہ فروعی اختلاف ہوتے تھے. اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی یہ قول دیکھ لے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس نے انشاءاللہ بعد میں اس سے رجوع کر لیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں اگر کوئی اشکال نہیں آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. اور ایک چیز اس میں یہ بھی کہ میں نے اس میں میرے پاس جو کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر گدھا کہیں پہ منہ ڈالے جی پانی میں جی اور وہ پانی وضو کرنے کے لیے یوز کرنا ہے تو یوز جی کرنا ہے, یوز نہیں کرنا ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. ہاں تو اس میں زیادہ اختلاف ہے. اکثر علماء بولے ہاں کہ ہاں اس میں آپ نے اصل مجھے وہ یاد دلا دیا. اس میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ یہ گدھا جو ہے وہ بلی کی طرح ہے. جی شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گدھا کس کی طرح ہے؟ بلی کی طرح. بلی کا حکم ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. بلی کا کیا حکم ہے؟ بلی کی جھوٹے کا ہاں جائز ہے, حلال ہے, طاہر ہے یعنی پاک ہے, ناپاک طاہر ہے, نہیں ہے. پاک ہاں ہے. لیکن بلی کا گوشت
بلی کا پیشاب، بلی کا حرام پیخانہ، وہ کیا ہے؟ وہ سب ناپاک ہے. حرام ہاں ناپاک ہے. ہاں بلی کا پیشاب پیخانہ یہ سب ناپاک ہے. اسی طرح گدھے کا بھی پیشاب پیخانہ یہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، یہ جی. ناپاک ہے. یہ کیا بولتی ہے، اگر کپڑے پہ لگ جائے تو دھونا ضروری ہے، لازم ہے. اسی طرح بلی کا بھی. لیکن شیخ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو علت بیان کی، انہ من الطوافین علیکم والطوافات، بلی جو ہے وہ تمہارے پہ کثرت سے گھومنے والی چیزوں میں سے ہے. تو وہی چیز گدھے میں بھی جی. آتی ہے. شیخ عثیمین کہتے ہیں اس ہاں. لیے بلی کا حکم گدھے کی طرح ہے، کیونکہ اس سے تحرز یعنی اس سے دور رہنا، اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے. تو شریعت آسانی ہمیشہ لے کے آتی ہے مسلمانوں کے لیے، اس حساب سے اس کو جائز کرا دیا. اسی طرح جو حدیث ہم نے دیکھی تھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی، جو بلی پانی پینائی تو انہوں نے اس کو اور زیادہ جھکا دیا، پینے دیا. پھر انہوں نے بتایا کہ انہا لیست بنجس، یہ بلی جو ہے ناپاک نہیں ہے، کیونکہ آپ سے نے اس طرح کہا. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ وہ گھریلو گدھا بھی ہے، وہ بلی کے جیسے ہی ہو گیا. گوشت اس کا ناپاک ہے، گوشت اس کا کھانا حرام نہیں ہے، پیشاب پخانا اس کا ناپاک ہے. لیکن اس کا پسینہ اگر لگ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، گھر میں رہے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. تو اس کا حکم اختلاف ہوگا لازم اس میں، لیکن یہ چیز ہے. تو اس میں آپ اس کی کیٹیگرائزیشن اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ غیر معقول اللحم. غیر معقول اللحم کا مطلب یہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب پخانا ناپاک ہے. جو غیر معقول اللحم ہے، جو کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا پیشاب پخانا ناپاک ہے. اور جس طرح اگلی حدیث میں آئے گا کہ جو اس میں علماء نے بحث کی، حالانکہ وہ بات یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ معقول اللحم کے بارے میں. اور معقول اللحم جانور جو جیسے اونٹ ہو گیا، گائے بکری ہو گئے، یا اور بھی جتنے بھی جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پخانا ناپاک نہیں ہے. ان کا پیشاب پخانا ناپاک نہیں. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، جس طرح آگے آنے والی حدیث میں علماء نے بات کی ہے. اور اسی طرح آپ سسم کی مشہور حدیث ہے جو وہ ورانیین کے بارے میں، جو لوگ آئے تھے اور بیمار ہو گئے تھے مدینہ میں آ کے، تو آپ سسم نے انہیں کہا تھا کہ اونٹوں کے ریوڑ میں رہیں اور وہاں پہ اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب ملا کے پئیں، تو وہ اس سے پھر وہ شفا یاب ہو گئے تھے. اور بھی بہت ساری حدیثیں جو اپنی جگہ پہ آئیں گی. تو یہ فرق کرنا ضروری ہے. جو معقول اللحم ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، معقول کون سی صیغے پہ صرف یہاں پہ آتے ہیں؟ معقول. معقول. ہاں مفعول. ہاں مفعول کے مفعول. وزن معقول، اکلا سے مفعول، مفعول کے وزن پہ. مفعول. ہاں، اور اس میں فائل آکل، آکل بنے گا. تو معقول عاقل. مطلب کھایا گیا، جس کا گوشت کھایا جاتا کھایا ہے. گیا. معقول اللحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو جن کھایا جانوروں کا گوشت جاتا ہے. کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پخانا ناپاک نہیں ہے. اگر کپڑے پہ لگ گیا، انسان نے نہیں دھویا، تو اس کی نماز ٹھیک ہے. لیکن غیر معقول اللحم کا پیشاب پخانا اگر لگ گیا تو اس کو دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اگلی حدیث کی طرف. ہاں. بسم اللہ. جی. ان امری. ہاں. عمر کیا ابن امری ہے؟ عمر ابن ہاں. ان امری ابن جار 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 جاری خارجہ، جاتا رضی خارجہ. اللہ تعالی. جی. ہاں. خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ خطابنا، صلی اللہ علیہ وسلم. خطابنا. خطبنا اگر آپ نے خطب نہ رسول پڑھا تو اللہ. پھر خطب نہ پڑھا ہاں. تو پھر معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا. خطب نہ پڑھا تو معنی اور ہو جائے گا. ہم انشاءاللہ اعراب میں جی دیکھیں گے ابھی. ہاں، حدیث پڑھ لیں گے پوری جی کریں. جی. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیمینا. نہ ہے. جی. بیمینا. ہاں بیمینا. نہ آتا ہے. نہ، بیمینن. ہاں بیمینن بھی ہاں. پڑھ سکتے ہیں، بیمینا بھی پڑھ سکتے ہیں، بیمینن بھی پڑھ بیمینن. سکتے ہیں. ہاں، لیکن عام طور پہ بیمینن. جب رکتے ہیں تب جی اگر جی. سکون اگر الف ہو اور اس کے اوپر یعنی فتحتین ہو تو ایک ہی فتح پہ رکتے ہیں. لیکن باقی چیزوں میں اگر رکتے ہیں تو پھر سکون پہ رکتے ہیں. لیکن یہاں پہ فتحتین تو ایک فتح پہ آپ رک سکتے ہیں. بیمینا. خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمینا. اگر پڑھیں بیمینن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بیمینن. ہوں. وهو على راحلته ولعابها جی. يسيل ہوں. يسيل على كتفي. کتفی. أخرجه أحمد والترمذي
والصحاح وصححه. والصحاح. ٹھیک ہے. وعن عمر بن خارجہ، یہ اعراب بہت دفعہ گزر چکا ہے تو ان کا اعراب میں پھر نہیں کروں گا. عمر جو ہے، یاد رکھیں دو نام جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک عمر ہے ایک عمر ہے. عمر میں واو نہیں جی آئے جی گا، جی عمر میں جو ہے وہ واو آئے گا، جی فرق لانے کے لیے. وہ آئے عمر گا. جو ہے وہ غیر منصرف ہے. عمر لفظ جو ہے وہ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ علم شریف ہے وہ عجمی ہے نا. نہیں اجمی نہیں ہے، عربی نام عربی نام ہے. ہے. عمر نا ہاں عمر. عمر ہم، عمر اس میں کون سی دو علت عربی ہے؟ نام ہے. پہلی علت تو واضح ہے کہ پہلی علت، یہ فیل پہ ہے وہ. نہیں نہیں واضح ہے، فعل پہ بھی نہیں. عمر فیل کا سب سے مطلب پہلی چیز دو چیزوں میں عمر سے ایک ہوتا ہے، یا تو وصف ہوتا ہے یا تو علم ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ وصف ہے یہ. نہیں نہیں وصف کے علم ہے. عمر. عمر نام ہے نا، ہاں عالم ہے. علم ہے. علم ہے پہلی جی چیز. جی جی. دونوں ہاں میں جی. سے یا تو علم ہوگا یا تو وصف ہوگا، تو یہ علم ہے. وصف ٹھیک ہوگا ہے. ہاں. ہاں عالم ہے. علم ہے. اور علم میں دوسری جو علت اس کے ساتھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدل ہے. عدل یعنی جو کہ بدل کیا ہے، ہاں. بدل کیا ہے. جیسے عمر جو ہے اصل میں کہتے ہیں کہ عمران سے یا دوسرے نام سے اس طرح، یعنی دوسرے نام سے چینج ہو کے آیا ہے. اسی طرح وصف میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا اس در مثال اجرومیہ میں کہ وصف کی مثال عدل کے ساتھ ہے. ثلاثہ و رباع دیکھا تھا نا ہم نے، مثنا جی و ثلاثہ و رباع. جی 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 مثنا اصل میں کیا، جی جی. اثنتین. اور ثلاثہ کیا ہے، جی ثلاثہ یعنی دو دو تین تین. اس سے بدل کے کیا آ گیا، مثنا. تو یہ وصف اور عدل ہے، یعنی جو بدل کے آتا ہے ادھر وہاں پہ. اسی طرح ہم نے مثال دیکھی تھی، عمر ہے، ظفر بھی ہے، یہ سارے اس لیے غیر منصرف. لیکن عمر جو ہے واو کے ساتھ فرق لانے کے لیے یہ جو ہے یہ منصرف ہے، یعنی یہ مکمل اعراب کو یہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو عن عمرو ابن خارجہ، یعنی خارجہ کے بیٹے. خارجہ یہ کیا ہے؟ خارجہ کا اعراب کیا ہے یہاں پہ؟ والدہ کا نام ہے. والدہ کا نام ہے ان کی. نہیں والدہ کا نام نہیں. خارج یہ مضاف مضاف لے ہے یہاں پر. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کا اعراب کیا بن رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خارجہ کیا ہے؟ خارجہ مضاف ہے، خارج مضاف الیہ. مضاف الیہ ہاں مضاف مضاف الیہ ہے. الیہ. ٹھیک ہے. تو اور پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا بولتے ہیں ہم، خارجہ مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ دائماً دائمن ہمیشہ کیا ہوتا کسرہ ہے؟ مجرور ہوتا ہے. مجرور ہوتا ہے. ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک مجرور ہے. تو ہوتا ہے. یہاں پہ جر کی ٹھیک ہے. علامت کسرہ تو نہیں آیا؟ کسرہ نیابت فتح ہے یہاں پر. نہیں فتح نیابت عن کسرہ. فتح نیابت کسرہ ہے یہاں ہاں پر. کیوں؟ کیوں کیوں بولتے کسرہ کیوں؟ کیوں بولتے یہ مؤنث کی مسابقت کر رہے ہیں یہاں پر ہاں نہیں پہلا نام. بولیں گے کیونکہ ممنوع من الصرف ہے. امن من ہاں الصرف ہے. ہاں پھر اس میں علتیں بتائیں گے، کیا علتیں اس میں؟ ممنوع من الصرف ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ عالمیہ ہے. ہم، اور تانیث کے صحیح ہاں کرو تو تانیث کے صیغے پہ سے صحیح. ہاں ہاں تانیث کے وزن پہ ہے. لیکن یہ تانیث حقیقی کے کہ تانیث معنوی ہے؟ تانیث معنوی ہے. معنوی ہے کیونکہ یہ ہے تو تانیث کے وزن پہ، لیکن مذکر کا نام ہے. خارجہ مذکر کا نام ہے یہ. مذکر کا نام ہے. اس طرح ایک صحابی رسول کے بیٹے کا نام آتا ہے خارجہ ابن زید ابن ثابت. زید ابن ثابت کے ایک بیٹے کا کیا نام ہے؟ خارجہ. ٹھیک ہے. تو یہ خارجہ. تو ان کے والدہ کا نام نہیں ہے، یہ والد کا نام ہے عمرو ابن خارجہ. ٹھیک ہے. جیسے بہت سارے نام ہیں جو کہ تانیث کی صیغے پہ آتے ہیں، جیسے اوپر یہ طلحہ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. تو عمرو ابن خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کریں اعراب کریں اور ترجمہ کریں. یہ خطبہ نام یہ فعل اور مفعول بھی آ رہا ہے. ہاں اور بالکل صحیح، النبی فعل ہے فاعل اور ہے اس مفعول کا. بھی ہے، اور نبی اس کا فاعل ہے. اگر ہم خطب نہ فاعل پڑھیں، خطب نہ پڑھیں تو خطب نہ پڑھیں گے تو فعل اور فاعل دونوں آ جائے گا ہاں، اور برابر. پھر نبی کو کیا بنانا پڑے گا؟ پھر آگے مفعول بنانا جب پڑے گا. مفعول پھر مفعول کیا بنانا بنے؟ پڑے گا جب خطبنا النبی. خطبنا، ہم نے نبیہ. خطبہ نہیں دیا نبی کو، نعوذ باللہ، یعنی الٹا معنی ہو جائے گا بالکل. جی جی یہاں پہ کیا جی جی خطبنا. جی جی. خطبہ جو ہے فعل ماضی مبنی، خطابہ مبنی علی الفتح ہو گیا. ٹھیک ہے. اور نہ فتح ہو گیا. یہاں پہ جو ہے، جی نہ یہاں پہ مفعول بھی ہی ہے.
مفعول بھی بھی، ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اسے بولیں گے مبنی علی السکون فی محل نصب، فی محل نصب. نصب. اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ جب فعل مضارع مبنی علی السکون کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ ضمیر رفع متحرک جوڑتا ہے. ضمیر رفع متحرک وہ کیا ہے؟ متحرک. تا کے اوپر ضمہ، تا کے اوپر فتح، تا کے نیچے کسر، یا پھر نام متکلم کے لیے جو ہوتا ہے. لیکن یہ نا جو ہی جی جی. متکلم کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہے یہ مفعول بھی کے لیے ہے. اس لیے یہاں پہ فعل اردو کے ماضی لیے. جو ہے یہ مبنی علی السکون نہیں ہوا، خطبنا نہیں بنا، کیونکہ ضمیر رفع نہیں ہے. جی جی یہ جو ہے ضمیر نصب جی کے جی. لیے ہے. ٹھیک ہے. تو نصب کے مفعول ہو گیا. اور آگے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی یہ فاعل ہے خطبہ کا. ٹھیک ہے. خطبہ دیا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نبی پہ؟ کریم بینا، صلی اللہ علیہ وسلم. مینا میں دیا. مینا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ یہ خطبہ جو تھا جو مینا میں تھا، یہ یعنی آخر کے ایاموں میں سے ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں سے ہے. وہ کیوں پتہ چلا اس میں سے؟ مینا بول کر ہے نا، مینا سے. ہاں، تو کیسے پتہ چلا کہ مطلب آخری ایام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیوں کہ یہ مینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے ہاں، خالی. حج کے موقع پہ. تو اور حج کے کچھ ہی آپ کے عرصے کے موقع بعد، پہ تقریباً علماء آپ کہتے ہیں صلی اللہ کہ علیہ وسلم. تقریباً 81 دن کے بعد، یعنی 2.5 مہینہ یا کچھ ایسا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. حجۃ الوداع کے بعد ایک ہی حج آپ نے کیا، اور عمرہ آپ نے 4 کی، اس طرح علماء بتاتے ہیں. جی تو مینا میں جی. آپ نے خطبہ دیا کیونکہ آپ ہجرت کر کے جا چکے تھے. صرف آپ غزوے کے موقع پہ یا پھر حج کے موقع پہ یا ایسے موقع پہ آتے تھے. تو خطبہ جو دیا مینا پہ وہ آپ نے حج کے موقع پہ دیا. تو یہ مطلب اس میں جو حکم آ رہا ہے وہ آخری ہوگا. اس کے بعد جو یہ اس سے یہ بھی فائدہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا مطلب کہ یہ آخری حکموں میں سے ہے. مطلب اس سے پہلے اگر کوئی حکم ہوگا تو یہ اس کو منسوخ بھی کر سکتا ہے. اور عام طور پر جی جی. یہ ایسی باتیں حدیث میں کیوں آتی ہیں، اور یعنی راوی ایسے کیوں بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہم تھے، یا فلاں وقت تھا، یا فلاں لوگ تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ہاتھ پکڑا، یا جیسے ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے کندھوں سے پکڑا. اس طرح کی باتیں کیوں راوی کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو علماء حدیث ہے وہی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ حدیث کو تقویت دینا، یہ بتانا کہ راوی کو بات بھی پوری یاد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح وہ بات ہوئی تھی، وہ کیسا موقع تھا، وہ بھی اس کو پورا یاد ہے. تو ایسی باتیں جب جی آتی جی. ہیں تو اس سے مراد حدیث کو تقویت دینا ہوتا ہے. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو نہیں چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. تو معاذ بن جبل جب اپنے شاگرد کو سکھا رہے تھے، انہوں نے بھی اس طرح کیا، ان کو ہاتھوں سے پکڑا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، پھر یہ دعا سکھائی. ان کے شاگرد نے آگے مزید اس طرح کیا. تو اس سے حدیث کو تقویت بھی ملتی ہے کہ فلاں جگہ تھے، فلاں ایسے تھے، یہ سب کچھ بتانا. اس طرح اور بھی حدیثوں میں ایسے آتے ہیں کہ صحابہ کرام بتاتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اپنی آنکھوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور اپنے دل میں اس چیز کو بسا لیا، اپنے دماغ میں اسے یاد کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یعنی اس طرح کی باتیں کہتے تاکہ بتانے کے لیے کہ حدیث بالکل انہیں بالکل ضبط ہو چکی، بالکل یاد ہو چکی. ٹھیک ہے. وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا مینا میں. وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اس کا اعراب کریں. وہ واو، یا پھر ہوا واو کو چھوڑ دیں، ہوا یہاں پہ واو ہے کی نا. انشاءاللہ بات کریں گے. ہوا کیا ہے؟ اسم ہے یہاں پر. وہ ہوا جی مبتدا ہے، مبتدا ہاں، ہے یہاں پر. مبتدا ہے. صحیح، وہ ٹھیک ہے، مبتدا ہے. مبتدا ہے. اور اس کا اعراب اور کیا ہے؟ الر الر اعراب کیا ہے اس کا؟ یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے. نہیں، مرفوع نہیں ہے. ضمائر سارے کے سارے ان کے بارے میں آپ یہ منصوب مجرور نہیں بولیں گے. کیوں؟ وہ ان کے مبنی بارے، علی الفتح، یہ ہاں، مبنی علی الفتح فی محل رفع. فی ہاں، محل پھر رفع ہوا. مرفوع بولے کہ بھائی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. منصوب سما ہونے کے بعد اس کے اوپر یعنی پھر وہ بدل رہا ہے، لیکن یہ مبنی ہے، یعنی یہ رفع کی جگہ میں جی تو آیا ہے لیکن رفع کو قبول نہیں کر جی رہا جی. ہے، یہ ایک ہی حالت میں رہے گا. تو اس لیے یہ مبتدا ہے مبنی مبنی علی علی الفتح، الفتح ہاں، فی محل رفع. فی محل رفع. ہاں، فی فی محل محل رفع. رفع اور ہے. یہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ وہ ہوا کی ضمیر.
اللہ کے رسول کی ہاں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے. علی راحلتہ، یہ اللہ راحلتی ہی، یہ خبر بن رہا ہے نا یہ. نہیں پہلے اس کا اعراب کریں، تفصیلی اعراب پھر اجمالی اعراب. اللہ حرف جر ہے، ہاں ٹھیک ہے. راحلتی ہی اس کی راحلتی ہی مضاف علیہ ہے، مضاف علیہ ہو نہیں رہا نا. راحلتی نہیں، مضاف الیہ نہیں ہو رہا ہے، حرف جر آپ نے بولا نا، حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ حرف جر ہے، حرف جر ہے، اور یہ راحلتی پورا پورا راحلتی یا پھر راحلہ، ہا کو ہٹا کے؟ راحلہ ہاں صرف راحلہ راحلہ، راحلہ راحلہ اسم مجرور ہے اعلیٰ کی وجہ سے. اسم ضرور ہے ہاں اور پھر اللہ کے وجہ راحلہ کے بعد جو ضمیر ہے، ہی، ہی جو ہے سے. ضمیر غائب کے لیے، مذکر کے لیے، وہ کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ وہ مضاف الیہ ہے، ہاں مضاف الیہ بن رہا ہے، اس لیے وہ مبنی علی الکسرہ فی اس لیے وہ محل، مبنی علیہ کسرہ فی محلی، فی محلی نصب، ہاں ہاں فی محلی مضاف الیہ ہمیشہ مضاف مجرور اس کا ہوتا ہے، ہاں تو پھر یہ فی، ضرور ہوتا ہے، فی محل فی جر، محلی فی محل جر. جر. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس واو کا معنی کریں گے. اب دیکھیں معنی کیا ہے یہاں پہ بن رہا ہے، خطبہ دیا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اور اور آپ اپنی سواری پہ تھے، یعنی اپنی اونٹنی پہ تھے. تو یہاں پہ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اب یہاں پہ ہم نے شاید یہ جملے کا اعراب نہیں پڑھا، لیکن یہاں پہ آیا تو میں انشاءاللہ بتا دوں. یہ تو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے حال پڑھا نا، حال، جی حال جی ہم جی نے پڑھا نا حال ہے کہ یہ. حال ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، جی جی ہاں، منصوب ہوتے ہیں، منصوب منصوب ہوتا ہے. ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ جملے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. جی جیسے ہم ہاں، نے پڑھا تھا جاء زید راکبن، زید آیا سوار ہو کے، راکبن تو راکبن حال ہے. اور ٹھیک ہے. جی ہاں، رأیت، رأیت احمد، رأیت احمد جالسا، میں نے احمد کو دیکھا بیٹھی ہوئی حالت میں. ٹھیک ہے. 40 بیٹھا ہاں ہوا. یعنی تو یہ حال ہو گیا مثال کے طور پر. تو کبھی کبھی یہ جملے میں بھی آتا ہے، اور جملے میں عام طور پہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ واو آتا ہے، اس واو کو ہم بولیں گے واو حالیہ، واو ہاں حالیہ، وہ کیونکہ یہ حال پورے، ہاں کیونکہ پورے جملے کو یہ حال کے معنی میں کر دیتا ہے. یعنی ہمیں خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پہ تھے. جی. اس میں اردو میں آپ یہ معنی کریں گے کہ اس حال میں کہ آپ اپنے سواری پہ تھے. تو یہ پورا جملہ جو ہے وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، آپ نے اس کا اعراب کر دیا، ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، علی راحلتہ جار و مجرور مل کے یا تو یہ حال. خبر ہے، یا تو جو خبر محذوف ہے اس کے ساتھ ہی متعلق ہے. وہ خبر محذوف آپ یہ لے سکتے ہیں وَهُوَ جالس علی راحلتہ، یا تو پھر جی وَهُوَ واقف علی راحلتہ، جو بھی بول دیں، جو بھی خبر ہے، یا تو علی راحلتہ کو ہی خبر لے لیں جار و مجرور کو، یا تو جو خبر معذوف ہے اس کے ساتھ اس کو متعلق لے لیں. تو مبتدا خبر یہ جملہ ہو گیا، اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ محل نصب ہے. جی محل نصب ہے، کیوں؟ محل نصب ہاں محل نصب کیونکہ یہ حال بن رہا ہے. حال ہو رہا ہے. ہاں حال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واو کو ہم بولیں گے واو حالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا حال فرمایا، وَلُعَابُهَا، یہاں پہ واو پھر وہ یا تو کیا بولتے حال کے لیے. ہیں، یا تو یہ پھر حال کے لیے بھی آ سکتا ہے، یا تو یہ اس کے لیے آ سکتا ہے، یعنی جملہ استنافیہ. لیکن جملہ استنافیہ ہم نے نہیں دیکھا اس کے بارے میں، لیکن خیر حال کے لیے بھی صالح ہیں. وَلُعَابُهَا، جی لعابها سے کیا مراد ہے، اس کا کیا رہا؟ لواب، جی لوابوہا، لوابوہا. جی اس کا لواب اعراب کیا؟ مضاف اور ہاں مضاف. ہاں بالکل لواب صحیح. ہاں مضاف اور ہاں ہاں مضاف نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن لعاب بن کیا رہا ہے پہلے، لعاب کا اعراب لواب کیا ہے؟ لواب لواب یا پھر سے یہاں پر جی لواب یہاں پر سے مبتدا بن رہا ہے نا. ہاں مبتدا بن رہا ہے بالکل، جیسے وہ علی راحلت، اسی ہاں طرح جی. یہ بھی الگ جملہ ہے بالکل. ولعابها، اگر پیچھے کوئی یہ عامل الگ نہیں ہے، جملہ. کوئی عامل نہیں ہے تو عامل یہ کوئی مانوی ہوتا ہے، یعنی یہ مبتدا ہے. ہاں معنی ہاں لعاب مبتدا جو ہے. ہے یہ وہ ہو گیا، مبتدا ہو گیا، اور مرفوع ہے، رفع کی علامت ظاہر ہے، با کے اوپر ضمہ ہے. مقدمت ظاہرہ ہے. ٹھیک ہے. اور جی ہاں، ہاں. ہاں ابھی جواب دیا تھا آپ نے، وہی بات ابھی آئے گی پھر. مضاف مضاف ہاں ہاں مضاف نہیں ہے مضاف نا. الیہ ہے، مبنی علی السکون مضاف فی نہیں محلی، سنا فی محلی جر. ہاں جر ہو گیا. ٹھیک ہے. لعابها کا اعراب ہو گیا. یسیل علی کتفیہ، جی یسیل یسیل کیا؟
یسیلو فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، ہاں فعل فعل مضارع، مضارع ہے، فعل مضارع ہے، غائب کے لیے ہے، ہاں تو مذکر فعل غائب کے مضارع لیے، غائب کے لیے اور ہوں، مذکر غائب کے لیے ہے، جی اور واحد کے لیے ہے. ہاں واحد کے لیے یسیلو، اور اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے یہاں پہ مرفوع ہے، مرفوع اعراب. ہے ہاں، کیونکہ کوئی بھی ناصب جازم اس سے ظاہر پہلے ہے، نہیں. ہاں نہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعلی یسیلو اعلیٰ کتفیہ، یسیلو اعلیٰ کتفیہ، یسیلو کا فائل کدھر ہے؟ یسیلو کا فائل اسی میں ہی ہے، ہاں ہوا. ہاں ہوا، اور وہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہو جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ یسیلو کا فائل سیلو کا فائل پھر لعاب، لعاب کہاں؟ کی طرف لوٹتا ہے، ہاں اچھا، لعاب لوا کی آپ کی طرف، طرف. لعاب کی طرف لوٹتا ہے. ٹھیک ہے آگے، اعلیٰ کتفیہ، یہ علی جار کتف، مجرور، یہ علی تو کا چار کتفیہ مجرور ہے یہ یہاں تو پر. واضح ہے، اعلیٰ کتفیہ جار ہے، اور کتفیہ یہ اسم مجرور ہے، لیکن اس میں آخر میں جر کیوں نہیں آیا؟ کتفی، کتفی اصل میں کیا تھا؟ کتفی 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 کیا تھا؟ ہاں اصل میں یہ تھا کتفین، ہاں تسنیہ جی، کا صیغہ تھا، کتفین یعنی دونوں کندھے، کتفین. ہاں کتفین ہاں، تھا، تسنیہ کا کتفین. صیغہ تھا. لیکن جب آپ نے بولنا ہے کہ میرے کندھے، تو آپ کیا لے کے آئے؟ جی، یا یا متکلم کے لیے، یا یعنی جیسے کتاب میں آپ اگر بولتے ہیں کہ کتابانی، یہ اور کتاب. نصب و جر کی حالت میں کتابینی، ٹھیک ہے، تو جی جب جی، آپ اس کو اپنی طرف نسبت کریں گے تو آپ بولیں گے کتابیہ، بھیا. دونوں میری کتاب، کتابیہ جی میری دونوں کتاب، یعنی دونوں کتابیں میری ہیں، کتابیہ. تو یہاں پہ تھا کتفینی، کتفینی تھا، جی، لیکن جب آپ یا لے کے اچھا آئے ساتھ میں، ٹھیک ہے، تو نون آخر کا جو گر گیا، جس طرح ہم نے دیکھا اضافت کے وقت نون گر جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، جی. اور آخر میں جو یا تھا اس کے ساتھ وہ دوسرا یا مل گیا، اور آخر کی یا کو فتح دے دیا، تو کتفیہ بن گیا. کیونکہ نون ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، نون تثنیہ میں یا جمع میں، جمع مذکر سالم میں، جب بھی آپ اضافت وغیرہ کرتے تو نون ان کا گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یا متکلم کے ساتھ کیا تو کتفینی جو تھا وہ نون گر کے یا اس کے ساتھ مل گیا، پچھلے آن میں ادغام ہو گیا، کتفیہ بن گیا، یعنی میرے دونوں کندھے. ٹھیک ہے، اسی طرح کتابیہ، قلمیہ، میرے دونوں قلم، میرے دو کتاب، یعنی اسی پہ قیاس کر سکتے ہیں. اور اگر رفع کی حالت میں تو بنے گا کتفایا، نون گر جائے گا اور صرف یا آ کفایا. جائے گا، کتابایا، کتابایا. جی جس طرح آتا ہے کچھ کہاں پہ میں نے دیکھا تھا، رجلایا، یہ دونوں میرا آدمی ہے، جیسے مثال کے طور پہ رجولانی ہے نا، نون کو ہٹا دیا اور یا متکلم جی تو جی. رجلایا، یہ دونوں میرا آدمی ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کا معنی ہم کرتے ہیں. اچھا یہ جو ہے ولعابها تو مبتدا ہو گیا، یسیل علی کتفیہ یہ فعل اور فاعل جو اس کا محذوف ہے، جو کہ مقدر ہے، اور جار مجرور کے ساتھ مل کے یہ پورا جملہ جو ہے خبریہ جو ہے، خبر ہو یہ ہاں یہ خبر بن رہا ہے. تو اس کا محل کیا ہے پورے جملے کا؟ منصوب ہے، ہاں ہاں منصوب. خبر ہے، خبر بن رہا ہے، تو کیا ہے اس کا محل؟ بھائی یہ مرفوع رفع ہے. ہاں رفع ہے اس کا، یعنی اس کا پورے کا رفع ہے. اور یہ پورا جملہ، پورا مبتدا خبر مل کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ پھر سے یہ حال ہے. لیکن اس وقت خبر یہ یہ کس سے حال ہے؟ حال ہے. لیکن اس وقت یہ کس سے حال ہے؟ یعنی یہ جو جملہ تھا یہ وہ والا راحلتی، جی جی، یہ جو حال تھا یہ اس کا ذوالحال، اس کا ذوالحال کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نبی صلی لیکن اللہ علیہ یہاں وسلم. پہ اگر اس کو حال آپ بولتے ہیں وَلُعَابُهَا يَسِيرُ عَلَى كَتِفَيَّ، یہ کس سے حال بن رہا ہے؟ اس کا ذوالحال یہ کون ہے؟ وہ نہیں، راحلہ سے، راحلتی، راحلہ سے، راحلتی. ہاں جی راحلہ سے. ٹھیک ہے، اب اس کا معنی کرتے ہیں. عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ یہ جن فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تھے، یعنی اپنی اونٹنی پہ تھے. وَلُعَابُهَا، اور اس کا لعاب، لعاب معروف چیز ہے جو منہ سے نکلتا ہے، جو جی جھاگ وغیرہ یا تھوک جی. وغیرہ جی نکلتی ہے اس کو لعاب بولتے ہیں، اردو میں بھی لعاب ہی بولتے ہیں. جی ہاں. وَلُعَابُهَا راحلہ کی طرف یہ ہا کی ضمیر رہتی ہے. وَلُعَابُ، اس کا لعاب یسیلو، یسیلو بنا ہے سالہ یسیلو سے. اس کا فعل ماضی کیا ہے؟ سالہ. فعل ماضی میں الف تھا، تعالی. تو اصل میں سیالہ تھا، تو وہ کیا بولتے ہیں، اس لیے مضارع میں وہ یا واپس آ جاتا ہے. سالہ یسیلو یعنی بہنا، بہنا. وَلُعَابُهَا یسیلو، اور اس کا لعاب بہ رہا تھا اللہ. میرے کندھوں پر، میرے دونوں ہاں کندھوں پر.
تو یہ اوکے. حال جو بنے گا ہاں یہ راحلہ سے بنے گا کہ راحلہ اس حال میں تھی کہ اس کا وہ گر رہا تھا. یا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, مناسب ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث کی تخریج کی امام احمد رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی نے, وصححہ, اور اس کو صحیح کہا ہے. کس نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو؟ ہاں. ترمذی نے نا. ہاں, امام ترمذی نے اس کو کہا ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی جیسے نیچے لکھا ہوا ہے, شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس کے شواہد کی وجہ سے. یعنی حدیث میں کچھ ضعف ہے علماء کے نزدیک, لیکن شواہد کی وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا. ابھی اس میں کچھ فوائد ہیں, اس میں یہ ہے, دیکھیں پچھلی حدیثوں میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جو غیر معقول اللحم ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کا کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کا گوشت وغیرہ ناپاک ہے. اسی طرح پیشاب پخانہ بھی اس کا ناپاک ہے, لیکن باقی سواری وغیرہ کر سکتے ہیں. پھر ابھی معقول اللحم کی یہاں پہ بات لکھا ہے کہ معقول اللحم جو ہے, کیونکہ یہ کتاب الطہارت ہے, یہاں پہ یہ کتاب یعنی باب النجاسات ہے, لیکن یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ نجاست میں سے نہیں ہے. یعنی جو معقول اللحم جی. جانور ہے یہ نجاست میں سے نہیں ہے. اس کا جو کیا کہتے ہیں, اس کا جو لعاب ہے وہ پاک ہے, اس کا وہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اس کا پیشاب پخانہ جس طرح دوسرے ان سے آتے ہیں, دوسری روایت سے آتا ہے, وہ بھی ان کا پیشاب پخانہ بھی ناپاک ہے. تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو جانور ہے, جو اونٹ ہو گیا, بکری ہو گئی, یہ جو سارے کے سارے معقول اللحم جانور جو ہے, ان کا لعاب ناپاک نہیں ہے, ان کا لعاب پاک ہے. یہ اس سے مقصود ہے. اور اسی طرح علماء نے اسی کے ساتھ دوسرے مسائل بھی بتائے ہیں کہ ان کی جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی پاک ہیں, تو اس میں واضح ہے. تو یہ علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس چیز کی دلیل ہے کہ حافظ ابن حجر کی فقہ کی دلیل ہے کہ اوپر جس طرح غیر معقول اللحم کا لکھا ہے, اسی طرح اس کے ساتھ فقہی طور پر معقول اللحم کی بھی بات یہاں پہ سامنے لے کے آئے. لیکن کچھ علماء کے نزدیک معقول اللحم کے پیشاب کو بھی وہ ناپاک کہتے ہیں, جس طرح شیخ عثیمین آپ کو بتاتے ہیں کہ شافعیہ کی نزدیک جو یہ جانور ہیں جو کہ معقول لحم ہے, ان کے بھی اس کو وہ ناپاک کہتے ہیں. لیکن جو صحیح قول یہ ہے احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ معقول اللحم جانور جتنے بھی ہیں ان کا پیشاب پخانہ ناپاک نہیں ہے. اللہ اور عزت نے اس سے وہ پاکی کے حکم میں ہے. اور ایک فائدہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں پہ بھائی وہ لعاب تو گر رہا ہے, لیکن اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ بھئی وہ لعاب صحابی کے اوپر گر رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو کچھ نہیں آتا ہے کہ آپ نے نہ ان کو منع کیا, نہ کچھ بولا کہ بھئی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نماز اس میں پڑھ سکتے ہو. تو یہ اشکال کی بات ادھر آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ جی آ سکتی ہے. آ سکتی ہے نا, کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبہ دے رہے ہیں, آپ اس میں مشغول ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے علم میں وہ نہیں آئے ہوں. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس قسم کی حدیث میں اور دوسری جگہوں پر اس بات کا جواب دیتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ چیز نہیں آئی, تو اللہ کے علم میں تو ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, آپ کے زمانے میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہو اور اللہ اس سے منع نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی منکر ہو رہا ہو